أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم. یہ بیان ہو رہا تھا کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبت نہیں کرنی چاہیے. پھر محبت کی 3 قسمیں تھیں: موالات، مواسات، مدارات. موالات تو کہتے ہیں دلی دوستی کو، یہ کافروں سے دلی دوستی لگانا منع ہے. ان کے ساتھ مواسات کرنا، ہمدردی کرنا یہ جائز ہے. مدارات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ بھی جائز ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، یعنی ان کے ساتھ تم دوستی اور تعلق لگاؤ گے، پھر تمہارا مجھ میں کوئی حصہ نہیں ہے، کسی شے میں تم کو کوئی حصہ نہیں دوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے ڈرا رہا ہے، فرما رہا ہے تم ان کافروں کے ساتھ دوستی تعلق نہیں لگانا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ہم سب کو اس سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اپنے آپ سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عذاب سے ہم سب کو ڈرا رہا ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اگلی آیات میں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں جو کچھ یہ سینوں میں چھپاتے ہیں. مثال کے طور پر سینوں میں یہ تعلق چھپاتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ جو دوستی لگا رہی ہیں یہ چھپا رہی ہیں، یا اپنے دل و دماغ میں کچھ اور سوچتے ہیں، باطن کچھ اور سوچتے ہیں، نیت کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ ہمیں فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو، چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے. او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم اس کو ظاہر کر دو تب بھی اللہ رب العزت جاننے والا ہے. ہم کسی چیز کو چھپائیں یا ہم ظاہر کریں، اللہ رب العزت جاننے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، میں ان سب کو جاننے والا ہوں. اسی طرح یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب بھی میرے پاس ہے، میں ہی جاننے والا ہوں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمینوں کا بادشاہی ہی میں ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپ نہیں سکتی، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، کہ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ قیامت والے دن ہر نفس کے سامنے، ہر بندے کے سامنے وہی نامہ اعمال پیش کیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کیا. نیکی والے کام بھی اور برے کام بھی سب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت اس دن ہم سب کو پڑھنے کی صلاحیت بھی دے گا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی اللہ رب العزت بھولی ہوئی چیزوں کو بھی یاد کرا دے گا. آج دنیا کا معاملہ یہ ہے، ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کل ہم نے کون سا کام کیا بھول جاتے ہیں، قوت نہیں ہے آبزو میں. لیکن حشر کے دن اللہ رب العزت ہمیں یہ قوت بھی دیں گے، ہمیں وہ پچھلے سب کچھ یاد آ جائے گا. اس دنیا میں اب ہم دیکھیں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پڑھ نہیں سکتے. اس دن اللہ رب العزت ہر بندے کو پڑھنے کی صلاحیت بھی دے گا، تو وہ بندہ پڑھے گا اس طرح روانگی کے ساتھ پڑھے گا جس طرح
تعلیم یافتہ پڑھا لکھا بندہ تیزی سے کوئی اردو کی کتاب اس طرح پڑھتا ہے تو کل نامہ اعمال ہم سب ایسے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ ہاں میرے بندہ تو مجھے بتا، میرے اس فرشتے میں تیرے ان چیزوں کے لکھنے میں زیادتی تو نہیں کہی؟ کہے گا یا اللہ لا یا رب، اے اللہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو میں نے کام کیا فرشتے نے وہی چیز لکھ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسے فرمائے گا آگے اور پڑھ۔ 2-4 صفحے پڑھنے کے بعد پھر پوچھے گا ہاں میرے بندہ اب بتا، میرے فرشتے نے تیرے لکھنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ کہے گا یا اللہ اس نے ظلم نہیں کیا، بلکہ جو کچھ میں نے کیا اس نے وہی لکھا۔ پھر بندہ کیا کہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یعنی نیکیوں کو دیکھ کر تو خوش ہوگا، برائیوں کو دیکھا وہ یہ کہے گا یہ برائیاں مجھ سے دور چلی جائیں، یہ شیطان مجھ سے دور چلا جائے، کہیں میں اس کو دیکھ نہ سکوں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن یہ تمہیں کوئی چیز کام نہیں دے گی، بلکہ تمہیں نامہ اعمال تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، یہ اللہ پاک ہم سب کو ڈرا رہا ہے، اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ہم سب کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر بھی شفقت ہے، فرما رہے ہیں دیکھو آنے سے پہلے مصیبت کا بتا رہے ہیں کہ تم نے آنا ہے میرے پاس، یہ تیاری کر کے آنی ہے کہ دنیا کے امتحان 2 طرح ہوتے ہیں، امتحانات بھی ہوتے ہیں، امتحان میں خوف بھی ہوتی ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دنیا کے امتحان پیپر دینے ہیں سکول کے، اس کے دل میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ نہ جانے فیل ہوتا ہوں یا پاس ہوتا ہوں، پتہ نہیں کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، ممتحن نے پتہ نہیں کیسے کیسے سوال سے پوچھے ہوئے ہیں، لیکن امید بھی ساتھ ہے، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، پاس تو ہو جاؤں گا، کچھ نہ کچھ پڑھا تو ہے، محنت تو کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم آخرت کے معاملے میں بھی یہی خوف رکھو، خوف بھی ہو تمہارے دل میں، یعنی کہ میرا ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو تمہارے دل میں، امید بھی رکھو، خوف اس بات کی میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ پاک کے ہاں یہ قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے ممتحن ہیں، تمام کے تمام سوالات بتا دیے۔ اگر ہمارا کوئی پیپر ہمارے سامنے آئے، سامنے آنے سے پہلے ہمارے استاد اگر یہ بتا دیں آج پیپر میں یہ سوال ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا کہ آج استاد نے ہمیں ایک سوال بتا دیا، چلو یہ سوال 25 نمبر کا ہے، آگے 25 نمبر ہم خود کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو سارے سوالات بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں قبر میں آنے سے یہ سوال پوچھنے ہیں، یہ حشر ہوگا تمہارے ساتھ، سب کچھ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن تیاری کا ایک الگ ہے۔ ہم دنیا کے امتحان کی تیاری اس وقت کرتے ہیں جب امتحان سر پر ہوتے ہیں، اور آخرت کی تیاری تو ہر وقت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہماری موت کب آنی ہے، بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اچھے خاصے ہوتے موت آ جاتی ہے۔ تو اس موت کے بارے میں کسی نے یہ پوچھا کہ موت سے کہ تو عجیب چیز ہے، دنیا کا معاملہ ایسا ہے اگر عدالت کا معاملہ آتا ہے تو عدالت والے ہمیں پہلے بتا دیتے ہیں، نوٹیفیکیشن ہمیں دے دیتے ہیں کل تمہاری عدالت ہے، مقدمہ ہے، تم نے پیش ہونا ہے۔ تو اس موت کو بھی کہا کہ تو عجیب ہے، اتنی بڑی عدالت، اتنی بڑی فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں بتاتی نہیں ہے۔ اس موت نے یہ کہا ارے بھلے میں تو تمہیں بتاتی ہوں، تم میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو پوچھا میں کیسے تمہیں نوٹیفیکیشن دیتے ہوں؟ یہ ایک نوٹیفیکیشن یہ ہے تمہاری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تمہارے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک یہ نوٹیفیکیشن تمہارا بھی میں تمہیں خبر دے رہی ہوں اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ دوسرا تم دادے بن جاتے ہو، تمہارے پوتے پڑپوتے آ جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دادا ابو اب آپ جائیں، آپ کے جانے کے بعد اب ہماری جگہ ہے، یہ بھی تو ایک نوٹیفیکیشن میں دے رہی ہوں، تم نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے خوف بھی کرتے رہو مجھ پر اور امید بھی رکھو، مجھ سے ڈرتے بھی رہو اور امید بھی رکھو، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔